شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رضائے الہی کی طلب ہو وہ یقیناً اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہونا چاہے گا۔ رمضان مبارکہ مہینہ تاریخ عالم میں مختلف پہلوؤں سے یادگار حیثیت کا حامل ہے۔ اس میں سب سے اہم واقعہ نزول قرآن پاک ہے، جس نے انسانیت کو ایک روشن اور درخشندہ نظریہ دیا ہے، ایسا نظریہ اور رسول اللہ جو مکمل طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرحبا ماہ سیام مرحبا۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم اللہ کا مہینہ ماہ رجب المرجب گزار چکے ہیں، اور آج کل حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان المعظم گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یا امت مسلمہ کا مہینہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، اور وہ بھی رحمت الہی کا ہے۔ اس کا دوسرا عشرہ گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے بنی نوع انسان کی مغفرت، اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سے انعامات ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی سے رحم و کرم فرمایا ہے کہ جس کی مثال دینا باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے، باعث خوشی کا باعث ہے، اور اطمینان کا باعث بھی ہے۔ اس میں فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور نفل عبادت کا ثواب فرائض کے برابر ہے یا اس کے مساوی ہے۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے، جسے فضیلت میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، جسے صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یقیناً ہر وہ بندہ بشر جس کے قلب میں ایمان کی قندیل روشن ہو، معرفت الہی، رضائے الہی کی طلب ہو، وہ یقیناً اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہونا چاہے گا، کہ معلوم نہیں اگلے سال یہ سعادت نصیب ہو یا نہ ہو۔ سورہ بقرہ رمضان مبارک کا تلاوت کراتے ہوئے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و سچ کی واضح نشانیاں لیے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کے درمیان خاص ربط ہے۔ اسی مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسے جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزے کے بارے میں ہمارا علیحدہ سے ایک مستقل پروگرام، ہم اس میں روزے کی فضیلت، روزے کے طریقہ کار پر گفتگو کریں گے۔ یہ مہینہ یعنی رمضان مبارک کا مہینہ تاریخ عالم میں مختلف پہلوؤں سے یادگار حیثیت کا حامل ہے۔ اس میں سب سے اہم واقعہ نزول قرآن پاک ہے، جس نے انسانیت کو ایک روشن اور درخشندہ نظریہ دیا ہے، ایسا نظریہ اور رسول اللہ جو مکمل طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تابناک ہے۔ تاریخ مسلسل طور پر اس کی باتوں پر مورد تصدیق ثبت کرتی چلی آ رہی ہے، اور یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ آج کی بات چیت میں رمضان مبارک کی چند خصوصیات کا ذکر ہوا ہے۔ اگلے پروگراموں میں اسی ماہ مبارک سے متعلق مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے، اور ہمارا شمار اپنے ان نیک بندوں میں کرے جس پر اس کا خاص کرم و عنایت ہے۔ آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔